حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ابلیس اور فرعون سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ فرعون کتنا بڑا گناہگار تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ صرف اور صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس قیامت تک زندیق رہے گا۔ اس کے باوجود حسد کرنے والا شخص جو ہے وہ ابلیس اور فرعون سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فرعون اور ابلیس سے زیادہ بدتر حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو تو وہ بھی اس سے باز آ جائے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے فرعون کا دروازہ کٹکھٹایا تو فرعون بولے من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ کیف انت رب الناس اعلی ولم تعرف یا الباب، کہ کیسے تو لوگوں کا سب سے بڑا رب ہے جبکہ تو یہ نہیں جانتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ تو جب فرعون نے یہ جملہ سن لیا تو فرعون کے سامنے تو کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا تھا، تو سمجھ گیا کہ یہ ضرور نہ ضرور ابلیس ہوگا۔ برے لوگ برے لوگوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو فرعون اس وقت سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہوگا، ابلیس کے علاوہ ایسا کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ ابلیس اندر آ گیا اور ابلیس اور فرعون بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران فرعون نے ابلیس سے کہا کہ میں اور آپ تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ اور آپ سے زیادہ گناہگار ہو، جو مجھ اور آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا صرف اور صرف ہم دو کائنات کے سب سے بڑے ذلیل آدمی ہیں؟ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ نہیں، ایک تیسرا بندہ بھی ہے۔ تو فرعون بڑا حیران ہو گیا کہ کون ہے تیسرا بندہ جو ہمارے مقابلے میں ہے؟ ابلیس نے کہا کہ وہ تیسرا بندہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ اس کو ناپسند کرتا ہے، ہمیں بھی ناپسند کرتے ہیں، ہم بھی زندیق ہیں، لیکن وہ تیسرا بندہ ہم سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کے ہاں۔ تو فرعون نے کہا کہ وہ کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ وہ حسد کرنے والا ہے۔ اور آج کل یہ بیماری کتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہر گھر میں، ہر فرد میں، ہر جگہ حسد کرنے والے کتنے موجود ہیں۔ اس حسد کرنے سے لوگوں کے خاندان اجڑ گئے۔ آیا روز نئی رپورٹ آئی ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں اور اتنے لوگ نفسیاتی مرض کے شکار ہیں، تو یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ حسد کرنے سے، یہ سب کچھ ڈپریشن وغیرہ ان تمام کا جڑ حسد ہے۔ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے، فلانے کے پاس بنگلہ ہے، فلانے کے پاس پیسے ہیں، تو دوسرے کو دیکھتا ہے اپنے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے دگنا کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معمولی سا کچھ دیا ہے، معمولی تو نہیں، سب کچھ بہت دیا ہے، آپ اس پر شکر کرو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ آپ یہ تسبیحات پڑھا کرے، نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے، نفلی عبادات کیا کرے، اور اس پر شکر کرے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اتنے نعمتیں دی ہیں، اتنے نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی تو میں نے اس کو دیا کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ اتنا شکر ادا کر رہا ہے، جب میں دوں گا تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔